اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل بخلافہ ایضا، یعنی ان بعضهم قالوا لیس للمعلل ان یقول ذلك بل لا بد له من اثبات المقدمة الممنوعة او التغییر الى دلیل آخر، فإنه ادعى اثبات الحکم بالدلیل ولا يتحقق ذلك الا بذینک الطریقین، وما اختار المصنف هو الازہر لأن المقصد الاصلی من اثبات المقدمة ثبوت المطلوب، فمتى ثبت بدونه لا حاجة الیہ وإلیہ اشار بقوله قیل الى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ما قبل میں آپ نے پڑھا ہے کہ کبھی کبھی مانع کی من معلل کو نقصان نہیں دیتی ہے، تو ایسی صورت میں معلل کو یہ حق ہے کہ وہ تردید کرے۔ تردید کا مطلب اما او کے ذریعے سے اس کا جواب دے کہ یا تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہوگا میرا تو دلیل تام ہو جائے گی، اور اگر مقدمہ ممنوعہ ثابت نہیں ہوگا تب بھی میرا مدعا ثابت ہے، یہ کہنے کا اسے اختیار تھا، اس طریقے سے وہ جواب دے سکتا تھا۔ یہ ما قبل کے سبق میں بتایا گیا تھا نا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طریقے سے اس کو جواب دینا صحیح نہیں ہے کہ یا تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہوگا تو میری دلیل تام ہو جائے گی، ثابت نہیں ہوگا تب بھی میرا مدعا ثابت ہو جائے گا، یہ کہنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو ما قبل میں تو بتایا گیا کہ اس طریقے سے کر سکتا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو کرنے کا قول آپ نے کیا ہے اس کے خلاف کا بھی قول کیا گیا ہے، یعنی ایسا نہیں کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں کر سکتا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے معلل جو ہوتا ہے اس نے حکم کے اثبات کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا؟ حکم کے اثبات کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ تردید کرنے سے اثبات نہیں ہو رہا ہے، تردید کرنے سے اثبات نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس پر ضروری ہے کہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے دلیل سے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یا تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ثابت ہے تو میری دلیل تام ہے، ثابت نہیں ہے تو پھر میرا مدعا تب بھی ثابت ہے، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس پر لازم ہے کہ جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کیا اس بات مدعا کا، تو اس بات مدعا کرے، اس بات کرے دلیل سے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا، لیکن صاحب کتاب صاحب متن نے کہا کہ کہہ سکتا ہے، یہ کہے۔ صاحب شرح فرماتے ہیں کہ مصنف کا قول یہ زیادہ ظاہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات سے بھی مقصود کیا ہوتا ہے؟ ثبوت نہیں، کیا ہوتا ہے؟ ثبوت۔ بھئی ہم اگر کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں دلیل سے تو ہمارے اس بات سے کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیز ثابت ہو جائے، تبھی تو ہم دلیل دیتے ہیں ثابت کرنے کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے دلیل دیتے ہیں، اور جب اس شے کا ثبوت دلیل دیے بغیر ہی ہو جا رہا ہے تو مقصود تو حاصل ہو گیا۔ کیا حاصل ہو گیا؟ مقصود حاصل ہو گیا۔ جب مقصود حاصل ہو گیا، جو مقصود اصلی تھا، جو مطلوب تھا، وہ حاصل ہو گیا، تو اب الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے بھی وہ جواب دے سکتا ہے جیسے کہ ما قبل میں ہم نے بتایا، کیونکہ ثبوت تو ہو ہی جا رہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو مصنف کا قول زیادہ ظاہر ہے کیونکہ مقصود اس بات نہیں، اس بات سے بھی مقصود ثبوت ہے، اور وہ ثبوت ہو جا رہا ہے بغیر ثابت کیے ہی۔ اس لیے مصنف کا قول جو ما قبل کے سبق میں آپ نے پڑھا
وہ اظہر ہے، زیادہ ظاہر ہے۔ فرماتے وقیل بخلافی، اس کے برخلاف بھی کہا گیا ہے، یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لیس للمعلل ان یقول ذلک، معلل کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ایسا کہے، کیسا کہے جو ہم نے اس سے پہلے سبق کہ وہ تردید کر کے جواب دے۔ بل لا بد له من اثبات المقدمۃ الممنوعہ، بلکہ اس پر لازم ہے کہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے، یا تو مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے، اور نہیں ثابت کر پا رہا ہے تو تغییر دلیل کرے، کوئی دوسری دلیل پیش کرے۔ ان دو طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ ہی ماننا پڑے گا اسے، اور ابھی تغیر الی دلیل آخر، یا کسی دوسری دلیل کی طرف تغیر کر لے۔ فإنه ادعى اثبات الحکم، کیونکہ اس شخص نے تو حکم کے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، دلیل سے حکم کو ثابت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ولا يتحقق ذلك، اور یہ اس بات حکم بالدلیل یہ متحقق نہیں ہوگا الا بذینک الطریقین، مگر انہی دو طریقوں سے کہ یا تو مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے یا دلیل آخر کی جانب تغییر کرے۔ ومختار المصنف هو الازہر، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ لیکن مصنف نے جو اختیار کیا وہ یہی کہ تردید کے طور پر جواب دے سکتا ہے، مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو صاحب شرح فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو اختیار کیا ہے وہ زیادہ ظاہر ہے۔ کیوں زیادہ ظاہر کیوں ہے؟ زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں، لأن المقصد الاصلی من اثبات المقدمۃ ثبوت المطلوب، کیونکہ مقصد اصلی مقدمے کے اثبات سے مطلوب کا ثبوت ہے۔ فمتى ثبت بدونی، تو بغیر اثبات ہی کے جب مقصود کا ثبوت ہو گیا، لا حاجت الیہ، تو اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ وإلیہ اشار بقولی، اسی کی طرف مصنف نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے، کیا قیل ویستحسن توقف المعنی الی اتمام الدلیل، اور کہا گیا ہے کہ معنی کے لیے توقف کرنا بہتر ہے اتمام دلیل تک، یعنی معلل جب اپنے دعوے پر دلیل قائم کرے تو جب تک اس کی دلیل تام نہ ہو جائے، پوری دلیل پیش نہ کر پائے، جب تک اس وقت تک معنی منع وارد نہ کرے۔ کیا معنی منع وارد نہ کرے، بلکہ توقف کرے، ٹھہرا رہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی دلیل کو مکمل نہ کر لے۔ کیونکہ اگر مان لو اس نے دلیل کا ایک مقدمہ پیش کر دیا اور آپ کے ذہن میں، معنی کے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی کہ یہ مقدمہ تو مجھے تسلیم نہیں ہے، تو جب تک دلیل تام نہیں ہوئی اب یہ نہیں کہے گا لا نسلم هذه المقدمہ، ہم یہ مقدمہ تسلیم نہیں کرتے، یہ نہیں کہے گا، توقف کرے گا، دلیل پوری کر لینے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بھئی وہاں پر جو مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ جاہل تو ہے نہیں، وہ تو اس بات حکم کے لیے آیا ہے۔ اب آپ اگر مقدمہ پر منع وارد کرنا چاہ رہے ہیں تو دلیل اگر تام کرنے سے پہلے ہی آپ نے منع وارد کر دی ہے نا، تو ایسی صورت میں اس کے حال کے خلاف ہے یہ، کیونکہ وہ تو مناظرہ کرنے آیا، اس کا حال یہ بتا رہا ہے کہ اگر پڑھا لکھا ہوگا، سمجھدار ہوگا، جب مناظرہ کرنے آیا تو اس کا حال یہ بتا رہا ہے کہ وہ تو دلیل جب دے گا اور کسی اس کے مقدمے میں کوئی خفا ہو یا کوئی مقدمے پر کوئی اعتراض وارد ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے اعتراض کرنے سے پہلے ہی، آپ کی منع وارد کرنے سے پہلے ہی وہ اس کا ازالہ کر دے، ہے نا، اور ازالہ پہلے کر دے گا تو وقت بھی برباد نہیں ہوگا، وقت دراز بھی نہیں، مطلب بحث دراز بھی نہیں ہوگی، سمجھے نہیں، اور وہیں پر آپ پہلے ہی سے اس پر منع وارد کر دو، ابھی ایک مقدمہ بولا تھا، پوری دلیل نہیں ہوئی اور آپ نے منع وارد کر دی، تو ہو سکتا تھا بعد میں وہ خود ہی ختم کر دیتا، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ نے پہلے بول دیا، تو بحث دراز ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی نا۔ تو علماء نے کہا ہے کہ جب تک معلل اپنی دلیل کو تام نہ کر لے اس وقت تک معنی توقف کرے گا، منع وارد نہیں کرے گا، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، توقف نہیں کرے گا، جیسی اس نے دلیل کا مقدمہ پیش کیا، اگر اس کے ذہن میں ہے کہ یہ مقدمہ تسلیم نہیں ہے تو فوراً منع وارد کر دے گا، نہیں مجھے تسلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں وہ اس سے خلجان کو دور کر دے، لیکن ایسا بھی تو ممکن ہے کہ اس نے دلیل، ہم توقف کرے رہیں، وہ دلیل کو مکمل کرنے کے بعد ادھر ادھر گھومنے چلا جائے،
گھومنے چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس دلیل کو دے رہا ہے، کبھی اس دلیل کو، ادھر سے ادھر بھاگتا پھر رہا ہے نا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے بلا وجہ میں. اب پھر بعد میں وہ یہ دلیل اس کے سمجھ میں نہیں آئے تو دوسری دلیل دے رہا ہے، وہ پھر تیسری دے رہا ہے، پھر چوتھی دے رہا ہے. ایسا بھی تو کر سکتا ہے وہ. اچھا اب ہم انتظار ہی کرتے رہیں کہ یار کب دلیل مکمل کرے، کب اپنی بات پوری کرے، تب ہم منع وارد کریں. تو بحث تو دراز ہو رہی ہے نا. کیا ہو رہی ہے؟ اور اگر ہم نے پہلے ہی منع وارد کر دی تو اب وہ اسی پر گھر جائے گا. اب جب گھر جائے گا تو یا تو جواب دے گا اس کا، یا تو مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے گا. نہیں کر پائے گا ثابت تو بحث ختم ہو جائے گی، کوئی دوسری دلیل دے، اور یا اس کو ثابت کرے گا. سمجھے نہیں؟ اب یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھومے گا، کیا کیا لے کر آئے گا، یہ نہیں. تو طول سے، درازگی سے امن ہو جائے گا، بے خوفی ہو جائے گی. بات سمجھائی؟ اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ توقف نہیں بھی کرے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ توقف کرے. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ معلل کے حال سے، چونکہ وہ مناظر ہے نا، اس کے حال سے ظاہر یہی ہے کہ وہ کوئی بھی خلجان اگر ہوگا اس کے مقدمے میں اس کو دور کرے گا. اس کا حال سے یہی ظاہر ہے، اس لیے توقف کرنا بہتر ہوگا. فرماتے ہیں وقیلا، اور کہا گیا ہے یستحسن توقف المانع، مانع کا توقف کرنا بہتر ہوگا الی اتمام المعلل دلیلا، معلل کے دلیل مکمل کرنے تک. لأن المعلل ربما یثبت المقدمۃ بعد اتمام الدلیل، کیونکہ معلل بسا اوقات دلیل تام کرنے کے بعد مقدمے کو ثابت کرتا ہے خود بخود. فیستغنی السائل عن المنع، تو ایسی صورت میں سائل منع وارد کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس سے ضرورت نہیں پیش آتی ہے. وقیل بخلافی، اور کہا گیا ہے اس کے برخلاف بھی. اس کے برخلاف کیا کہا گیا ہے؟ کہ یعنی توقف نہیں کرے گا، بلکہ پہلے ہی جیسے ہی اس نے بولا اور آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ مجھے تسلیم نہیں ہے، فوراً منع وارد کر دو، ہے نا. کیوں؟ لأن المعلل کثیرا ما لا يتمكن من اثبات تلك المقدمہ، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معلل اس مقدمے کے، کسی خاص مقدمے کے ثابت کرنے پر قادر نہیں ہوتا ہے، ثابت نہیں کر سکتا ہے وہ. فیترک الدلیل، جب دیکھتا ہے کہ یار میں نے دلیل تو یہ پیش کی، اس کا مقدمہ یہ ہے، میں اسے ثابت نہیں کر پاؤں گا، وہ اس نے دلیل وہیں چھوڑ دیا، اب دوسری دلیل میں شروع ہو گیا، اب پھر انتظار کرے دوسری دلیل کے تام ہونے کا. وَيَشْتَغْلُ بِدَلِيلٍ آخر، اور دوسری دلیل میں مشغول ہو گیا. بات سمجھائی؟ ایسا ہوتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ انتظار ہی کرتا رہے گا، تو بحث تو دراز ہی ہوتی رہے گی، بات تو دراز ہوتی رہے گی، وقت برباد ہوتا رہے گا. اور پہلے اگر منع وارد تو یا تو وہ بات کو تمہاری مانے گا منع کو، یا نہیں مانے گا تو ثابت کرے، تو بات تو دراز نہیں ہوگی نا. فرماتے ہیں فَيَأْمُنُ مِن طُولِ الْمُنَاظَرَةِ، تو توقف نہ کرنے سے طول مناظرہ سے بے خوفی ہو جائے گی، محفوظ ہو جائیں گے. والاول اولا، لیکن توقف کرنا اولا ہے. کیوں؟ لأن الظاہر من حال المعلل الاثبات، کیونکہ معلل کے حال سے ظاہر یہی ہے کہ وہ ثابت کرے گا، کیونکہ پڑھا لکھا ہوگا، مناظرہ کرنے آیا ہے. سمجھے نہیں؟ دون النقض والمعارضہ، دون النقض والمعارضہ کا تعلق ہے معنی یستحسن توقف المانع الی اتمام المعلل دلیلہ. یہاں سے یعنی معلل کے دلیل تام کرنے تک منع وارد کرنے میں تو توقف کرے، یہ بہتر ہے، بہتر ہے وہاں پر. لیکن توقف نہیں کیا تو یہ بھی جائز ہے. دون النقض والمعارضہ، لیکن نقض و معارضہ یہ بہتر نہیں ہے. کیوں؟ بلکہ نقض اور معارضہ میں استحسان نہیں ہے توقف، بلکہ توقف واجب ہوگا. کیوں واجب ہوگا توقف نقض و معارضہ میں؟ اس لیے کہ نقض کس پر ہوتا ہے؟ پوری دلیل کے باطل کرنے کو کہتے ہیں نا نقض، کہتے ہیں ابطال الدلیل کا نام نقض ہے. اور ابطال الدلیل تبھی آپ کر سکتے ہیں جبکہ پوری دلیل ہو بھی جائے اس کی. ایسی معارضہ کس چیز کا نام ہے؟ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم، خصم نے جس پر دلیل قائم کر دی ہے اس کے خلاف پر دلیل قائم کرنا. تو دلیل جب اس کی قائم ہو گئی ہوگی تبھی تو اس کے خلاف پر آپ دلیل قائم کریں گے نا. تو چونکہ نقض اور معارضہ کا تعلق معلل کی دلیل سے ہوتا ہے، اس کے کسی جز سے نہیں ہوتا ہے، اس لیے جب تک وہ دلیل تام نہیں کر لے گا اس وقت تک ناقض نقض وارد نہیں کر سکتا اور معارض معارضہ نہیں کر سکتا، بلکہ توقف کرنا واجب ہوگا. ہے ہاں، مانے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ توقف کرے، اور نہ ہی توقف کرے تب بھی جائز ہے. وہی فرماتے دون النقض والمعارضہ،
نہ کہ نقض اور معارضہ. یجوز ان یتعلق بقولہ، یہ جائز ہے کہ دون النقض والمعارضہ یہ مصنف کا قول متعلق ہو ویستحسن سے، وہو ظاہر، یہ زیادہ ظاہر، یہ ظاہر ہے کہ یستحسن سے متعلق ہو، کہ یعنی نقض و معارضہ میں توقف مستحسن نہیں ہوگا. توقف مستحسن نہ ہونے کا مطلب یعنی واجب ہوگا. وَيَحْتَمِلُ، یہ بھی احتمال ہے، ان یکون متعلقا بالاختلاف، کہ یہ دون النقض والمعارضہ یہ اختلاف سے متعلق ہو. یہ بھی احتمال ہے کہ معنی کے منع وارد کرنے کے سلسلے میں توقف کرے گا یا نہیں کرے گا، اس سلسلے میں تو اختلاف تھا. دون النقض والمعارضہ، نقض و معارضہ کے توقف میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ بالاتفاق توقف کرے گا. بات سمجھ آئی؟ ہاں، تو اختلاف سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ اختلاف کا تو ماقبل میں ذکر نہیں ہوا ہے، تو قیلہ بخلافی کہا نا، تو اس سے اختلاف تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. فرماتے المفہوم من السابق، جو کہ سابق سے مفہوم ہے، پہلے بخلافی ہی قول وغیرہ جو بولا گیا نا، اس سے سمجھ میں آتا ہے اختلاف. فإن التوقف فیہما واجب، کیونکہ نقض و معارضہ میں توقف واجب ہے بالاتفاق. اما فی نقض کے اندر کیوں توقف واجب ہے؟ فلأنہ کلام علی الدلیل، کیونکہ نقض تو دلیل پر ہی کلام ہوتا ہے. فما لم یتم لم یتجہ، تو جب تک دلیل تام نہیں ہوگی اس وقت تک نقض متوجہ بھی نہیں ہوگا. واما فی المعارضہ، رہا معارضہ میں توقف کیوں واجب ہے؟ فلأنہا مقابلۃ الدلیل بالدلیل، کیونکہ معارضہ نام ہے مقابلۃ الدلیل بالدلیل کا. دلیل کا مقابلہ دلیل سے کرنا ہوتا ہے. جو اس نے دلیل سے جو چیز ثابت کی ہے اس کے خلاف کو آپ دلیل سے ثابت کرتے ہیں، تو مقابلۃ الدلیل بالدلیل ہوتا ہے. اور جب دلیل مکمل ہو جائے گی تبھی تو مقابلہ دلیل کا ہوگا. فرماتے ہیں فقبل تمامی، تو دلیل کے تمامیت سے پہلے لم یتحقق، یہ مقابلۃ الدلیل بالدلیل نہیں پایا جائے گا، متحقق نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں تک کی گفتگو ہوئی آج. اگلی کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ سبق میں کرتے ہیں، اور بحث رابع انشاءاللہ آئندہ سبق میں امید ہے ختم ہو جائے گی.